بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 24 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب السابع اسی طرح التدریب الثامن۔ تو آج کی جو 2 ہم مشقیں حل کرنے جا رہے ہیں بہت ہی آسان ہیں، تقریباً یوں سمجھیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، یوں سمجھ لیں، لیکن یہ ایک چھوٹا چھوٹا ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے کہ مثبت جملے ہوں گے تو ہم نے ان کو منفی کے اندر لانا ہے، یعنی لام الف لا جو لا منفی ہے تو اس کو ہم نے لانا ہے، پھر اسی طرح ہم نے اس کو ترجمے کے اندر بھی لے لینا ہے۔ اسی طرح جو 8ویں مشق ہے تو اس کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہوگا، بہت آسان جملے ہیں لیکن یہ مثبت منفی کے طور پر تھوڑا سا ہمیں پریکٹس کا موقع دیا جا رہا ہے۔ التدریب السابع 7ویں مشق، حول الفعل المثبت الى المنفی، کہتے ہیں فعل مثبت کو منفی کی طرف پھیرو، یعنی مثبت فعل یا جملے دیے گئے ہوں گے آگے تو ان کو آپ نے منفی لانا ہے، فعل کے اوپر نفی داخل کر دینی ہے۔ بمحاکات المثال الاول، کہتے ہیں پہلی مثال کو کاپی کرتے ہوئے، یعنی اس کو آپ نے اچھے سے غور سے دیکھ لینا ہے، پھر اس کی آپ نے کاپی کرتے ہوئے، اس کی نقل کرتے ہوئے اسی طرز پر آپ نے آگے چینجنگ کرنی ہے، چینجنگ لانی ہے۔ تو الفاظ معنی تقریباً ہم نے یہ سارے پڑھے ہوئے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نئے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں گے، لیکن بقیہ یہ ہے کہ پریکٹس کرنی ہے اوپر آپ نے۔ تو کہتے ہیں کہ یعمل احمد سیدہ لیجن، اب یہاں پر جو چیزیں غور کرنے والی ہیں وہ جو انہوں نے اوپر بیان کیا ہے کہ مثبت کو آپ نے منفی کی طرف پھیر دینا ہے، تو یہاں پر جملہ مثبت کے طور پر یہاں پر آپ کو کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی کہ جو منفی پر دلالت کرتی ہو۔ تو یعمل احمد سعید علیجن، سعید علیجن یہ ہم نے پہلے میڈیکل سٹور کے معنی میں اس لفظ کو پڑھا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے کہ احمد میڈیکل سٹور کا کام کرتا ہے، مطلب اس کا میڈیکل سٹور ہے، وہ میڈیکل سٹور والا ہے۔ تو اب یہ مثبت جملہ ہے اور مثبت کے طور پر ہی ہم نے اس کی اردو میں تعبیر بنائی ہے، تو اسی طور کو آپ نے اس کو منفی میں لے لینا ہے۔ تو اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہی طریقہ کار ہوگا کہ جو فعل ہوگا، جس طرح یہاں پر یعمل فعل استعمال ہوا ہے تو اس کے شروع میں ہم نے لام الف لا جو منفی کا ہے تو اس کو لے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا یعمل احمد سعیدہ لیجن، پہلے جملے کا معنی کیا تھا؟ جو پہلی تعبیر تھی مثبت کہ احمد میڈیکل سٹور کا کام کرتا ہے یا احمد میڈیکل سٹور والا ہے، یہ ہو گیا۔ اب جب اس کے اوپر نفی آئی تو اس چیز کی نفی ہو جائے گی، کیا ہوگا کہ احمد میڈیکل سٹور والا نہیں ہے، احمد میڈیکل سٹور کا کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تو یہ چیز آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ آگے 2 جو صفحات ہیں تو اس کو آپ نے اسی طرز پر لینا ہے، جو جملہ پہلی طرف دیا گیا ہوگا اس کو آپ نے سیم لکھ لینا ہے، لیکن اوپر لام الف لا جو منفی کا ہے تو اس کو آپ نے داخل کر کے اسی طرز کا آپ نے جملہ اردو کے اندر بنا لینا ہے۔ تو یعمل ابی محامین، اب یہ محامین لفظ ہمارے لیے نیا ہے، پہلے میرے خیال میں بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو محامین یہ وکیل، ایڈوکیٹ، بریسٹر، لائر، ٹھیک ہے، تو ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، لائر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مختلف انداز میں آپ جملے لے سکتے ہیں، یا اور کام کرنے والا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب وکالت کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بطور بریسٹر کے کام کرتے ہیں، بطور لائر کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس انداز میں۔ اب اسی کو آپ نے نفی میں لے لینا ہے کہ لا یعمل ابی محامیا، ٹھیک ہے، ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے منفی کے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں یعمل خالد طباخا، خالد، اب طباخ بھی ہمارے لیے نیا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو طباخ یہ مطبخ لفظ آپ نے سنا ہوگا، جو مطلب پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے مطلب جامعات کے اندر دیکھتے ہیں لفظ مطبخ، تو یہ باورچی خانہ، کچن کے لیے ہمارے ہاں جامعات کے اندر مطبخ لفظ استعمال ہوتا تھا پہلے۔ تو اب اسی سے طباخ مطلب باورچی جو کام کرتا ہے اندر کھانا پکانے والا، کوکر، اسی طرح شیف کے لیے بھی یہ طباخ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو بڑے بڑے شیف ہوتے ہیں کھانا مطلب ہائی لیول کا پکانے والے۔ تو بہرحال کہتے ہیں خالد طباخ ہے، کوکر ہے، باورچی ہے، تو اسی کو آپ منفی میں لے لیں کہ لا یعمل خالد طباخا، ٹھیک ہے، کہ خالد باورچی نہیں ہے، خالد کھانا پکانے کا کام نہیں کرتا۔ آگے کہتے ہیں یعمل سالم بائعا للثیاب، بائعا، یا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ یہ لغات ازداد میں سے ہے،
یعنی یہ بائے لفظ لا کر اس سے آپ خریدنے والا معنی بھی کر سکتے ہیں، بیچنے والا بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اشترا لفظ جو ہوتا ہے اس کا بھی آپ خریدنے والا بھی معنی کر سکتے ہیں، بیچنے والا بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ موقع محل کے اعتبار سے پھر اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جس طرح یہاں پر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ترجمہ کیا کرنا ہے. تو بہرحال سیاب جو کپڑے کو کہتے ہیں، مطلب جو کپڑے کو بیچنے والا ہے یا کپڑے خریدنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کپڑے کا جو کاروبار کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ سالم کپڑوں کو بیچنے کا کام کرتا ہے، کپڑے بیچنے کا کام کرتا ہے. تو اب اس کے اوپر لا لگا دیں، لا یعمل سالم بائعا لسیاب. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں یعمل ریان بائعا. بائعا یہاں پر مطلب جو چیزیں بیچتا ہے، ٹھیک ہے، سیل مینی کرتا ہے. تو کہتے ہیں ریان سیل مینی کا کام کرتا ہے. ریان سیلز مین ہے، یا بیچنے والا کام کرتا ہے، یا خریدنے والا کام کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح کر سکتے ہیں. تو لا یعمل کہہ کے آپ اس کو منفی میں لے سکتے ہیں. آگے کہتے ہیں یعمل زید حلاقا. حلاق یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہوا ہے، تو صفحہ نمبر 84 پر ہم نے اس کو اچھے سے اس کے دیگر جو معنی آتے ہیں وہ ہم نے وہاں پر بیان کیے ہوئے ہیں. تو حلاق یہ نائی، حجام، باربر، اسی طرح ہیئر ڈریسر، ہیئر سٹائلسٹ، ہیئر کٹر وغیرہ دیگر جو معنی ہم نے وہاں پر پڑھے ہوئے ہیں. بہرحال زید حجام کا کام کرتا ہے، حجامت کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اس کو لے سکتے ہیں. تو لا یعمل زید حلاقا، ٹھیک ہے، منفی کے طور پر ہو جائے گا. آگے کہتے ہیں یعمل اخی مذیعا. مذیع کہتے ہیں اشاعت کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ، مطلب اشاعت کرنا، پھیلانا، آگے مطلب دوسروں تک پہنچانا. تو اب یہ جو نیوز اینکر ہوتے ہیں، آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے، نیوز اینکر، نیوز کاسٹر یا رپورٹر، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اینکر کے طور پر. ہم نے یہاں پر اس کو لینا ہے کہ یہ بھی چونکہ ایک بات کو، ایک خبر کو پھر آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، بعض اخبار کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اب سوشل میڈیا یا جناب میڈیا جو ہے تو اس کے ذریعے مطلب چینلز کے ذریعے آگے چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. تو بہرحال یہاں پر مذیعن یا مذیعن، یہاں پر یہ نیوز اینکر، کاسٹر، رپورٹر کے معنی کے اندر لیں گے. تو میرا کہتے ہیں میرا بھائی نیوز اینکر ہے، نیوز رپورٹر ہے، نیوز کاسٹر ہے. آگے کہتے ہیں یعمل صدیقی حارثا. حارثن کے معنی بھی ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں. ایک اس کے لیے اور معنی بھی آتا ہے بواب. یہ بھی ہمارے جو مدنی ماحول ہے جامعۃ المدینہ، تو وہاں پر بھی جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا بواب. اب تو جدت آ گئی ہے، لیکن پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ بواب لفظ ہی استعمال ہوتا تھا. اور اس سے بھی پہلے جو ابتدائی دور تھے دعوت اسلامی کے، تو وہاں پر یہ حارثین، حارث لفظ استعمال ہوتا تھا. اب بھی بعض جگہوں پر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ میرا دوست سیکورٹی کا کام کرتا ہے، یعنی سیکورٹی گاڑی کرتا ہے، یعنی گارڈ ہے، سیکورٹی گارڈ ہے. تو اسی طرح اس کو کام کرنے کے معنی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ مطلب پہرہ داری کا کام کرتا ہے یا حفاظت کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے یہ حفاظت کرتا ہے. تو آگے کہتے ہیں یعمل والدی مبرمجن. مبرمجن کہتے ہیں پروگرامر کو. تو کہتے ہیں کہ والد کہتے ہیں بیٹے کو، کہتے ہیں میرا بیٹا پروگرامر ہے، پروگرامنگ کا کام کرتا ہے. یعمل حسن مسئولا. مسئولا کے معنی بھی کس کس معنی کے اندر آتا ہے یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو یہاں پر جو ہم پرنسپل، ناظم، ذمہ دار، نگران، ٹھیک ہے، تو ان معنی کے لیے استعمال کریں گے اپنے ماحول کے اندر. تو کہتے ہیں کہ حسن ذمہ دار ہے، ذمہ داری کا کام کرتا ہے. نگران ہے، نگرانی کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح. یا ناظم ہے تو نظامت کا کام کرتا ہے. اچھا، یعمل بکر سائقا. اس کے معنی بھی آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں کہ جو بکر ہے وہ ڈرائیور ہے، ڈرائیونگ کا کام کرتا ہے. تو آگے ان جملوں کو اب میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا کہ یہ منفی جو بنانے ہیں یہ سمپل چیزیں ہیں، تو آپ نے اس کے آگے لام الف لا لگانا ہے اور اسی طرح سے آپ نے ترجمہ کر دینا ہے. آگے کہتے ہیں یعمل ساجد صاحب متجر. کہ ساجد دکاندار ہے، سٹور کیپر ہے یا سٹور کا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آگے اس کو نفی کے طور پر لے لینا ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، دکاندار نہیں ہے. آگے 8ویں مشق کی طرف بڑھتے ہیں. کہتے ہیں اجری تمرین الآتیہ تغییرا للاسم والخبر کما فی المثالین. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ آنے والی مشق کو حل کرو، اس کا اجرا کرو، اسم کو بدلتے ہوئے، اسم اور خبر کو بدلتے ہوئے جیسا کہ مثالوں میں. اب 2 مثالیں انہوں نے حل کی ہوئی ہیں، اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، پھر اسی طرز کا آگے آپ نے چیزیں کرنی ہیں. بہت آسان چیزیں ہیں پچھلی مشق کی طرح. وہاں پر بھی مثبت کو منفی کیا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرز کا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اب جس طرح یہ شروع والے الفاظ دیے ہوئے ہیں، بواب، خیاط، خباز وغیرہ،
ان کو آپ نے مطلب خبر کے طور پر یہاں پر لینا ہے، یعنی ایک مبدا اور ایک خبر ہوتی ہے تو پھر جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو اب یہاں پر جو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں تو ان کو آپ نے دوسری مقام پر رکھنا ہے. ان سے پہلے بھی آپ نے کوئی نام لینا ہے، زید، عمر، بکر، اسی طرح ہندہ، فاطمہ، خالدہ وغیرہ. تو یہ آپ نے مطلب مذکر ہے تو اس کے سامنے مذکر کا کوئی لفظ یعنی علم وغیرہ لے آنا ہے، اور مؤنث ہے تو اسی طرز کا آپ نے، تو اس طرح آپ نے یہ جملے بن جائیں گے. پھر جو دوسرا خانہ ہے، جس طرح لیسا زید بوابا والا جو لائن ہے، تو اس کے اندر ہم نے اسی جملے کو جو ہم نے پہلے بنایا ہوا ہوگا تو اس کو آپ نے منفی کے طور پر لے آنا ہے. تو وہ پچھلے والی جو مشق تھی تو وہاں پر ہم نے لام الف لا منفی کے طور پر لائے تھے. اب یہاں پر لیسا اور لیسات آئے گا، یعنی مذکر کے لیے لیسا اور مؤنث کے لیے لیسا. پھر اسی طرز کا پھر ترجمہ اور سارا ہو جائے گا. پھر دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بوابن سے ہم نے زید بوابن بنایا، تو یہ چونکہ مبدا خبر کے طور پر جملہ اسمیہ ہے تو یہاں پر اعراب آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. پھر آگے جب لیسا تو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے تو عمل بھی پھر وہ کرے گا. تو پھر اس کا عمل کیا ہے وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیسا ہو یا لیسا ہو تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. تو اتنی چیزیں جو بھی میں نے عرض کی ہیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ ساری چیزیں حل کرنی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ آپ چیزیں سمجھ گئے ہوں گے. تو الفاظ تقریباً آپ نے یہ سارے پڑھے ہوئے ہیں، جو نئے آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں بواب. بواب اب یہ مختلف معنی کے لیے، جس طرح میں نے پچھلی مشق کے اندر بھی عرض کیا کہ حارس لفظ استعمال ہوتا ہے، بواب بھی استعمال ہوتا ہے سیکورٹی گارڈ کے لیے. تو اس کے لیے اور بھی معنی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مطلب یہ چیز واضح ہو جائے کہ کہاں کہاں یہ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ حارس، بواب، اسی طرح ناطور طوا کے ساتھ، چوکیدار، پہرے دار، دربان، ٹھیک ہے، ڈور یا گیٹ کیپر، اسی طرح ڈور مین. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مختلف انداز کے اندر اس کا معنی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال بواب، زید بواب، زید چوکیدار ہے، دربان ہے، پہرے دار ہے. اب اس کو ہم نے منفی میں لے جانا ہے. تو اب یہ چونکہ جملہ اسمیہ ہے اور یہاں پر زید بواب یہ مذکر کے طور پر ہے، لہذا لیسات اور لیسا میں سے ہم یہاں پر مذکر کو سلیکٹ کریں گے جو کہ انہوں نے کیا ہوا ہے. لیسا زید بوابن. اب یہاں پر زید بوابن تھا پہلے، اب جب لیسا آیا تو پھر جو زید بوابن کا عمل تھا، یعنی جو ایک سمپل جملہ اسمیہ تھا، تو اب اس کے اوپر جب فعل ناقص آیا تو یہاں پر اس نے اپنا پھر اثر ظاہر کیا. تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر اس کی منصوب ہے. تو یہ اعراب بھی آپ نے اچھے سے ساری جگہوں پر ٹیچ کرنے ہیں. کہتے ہیں کہ زید بواب نہیں ہے، یعنی چوکیدار پہرے دار نہیں ہے، گیٹ کیپر نہیں ہے. آگے خیاط، یہ لفظ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ٹیلر جو کپڑا سلائی کرنے والا ہے، سٹیچنگ کرنے والا ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فاطمہ تو خیاطۃن. اب خیاطن تو اب ہم نے آگے جو اسی لفظ کو لے کر لیکن مؤنث کے طور پر بنانا ہے. تو وہ فاطمہ تو آئے گا یعنی مؤنث، یعنی ایک نام آیا، پھر اسی طرح کا ہم نے خیاطن سے خیاطۃن کر دیا. اب یہ تو ہو گیا سمپل جملہ اسمیہ. فاطمہ تو خیاطۃن یعنی فاطمہ درزن ہے یا فاطمہ سٹیچنگ کا کام کرتی ہے یا درزن ہے. اب اس کے اوپر پھر ہم نے لیسا اور لیست میں سے ایک چیز لگانی ہے یعنی نفی کے لیے. تو اب چونکہ یہ منفی اور فاطمہ تو خیاطۃ یہ جملہ جو اسمیہ ہے تو یہ مؤنث کے طور پر ہے، تو لہٰذا یہاں پر اسی طرز کا ہم نے افعال ناقصہ میں سے لے. تو لیست فاطمہ تو خیاطۃ. ٹھیک ہے، تو اب یہ فاطمہ تو اور پھر آگے خیاطۃ یعنی منصوب کے طور پر. آگے کہتے ہیں خبازن. اب یہ معنی سارے ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. خباز کہتے ہیں روٹی لگانے والا، نان بائی. آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ تندور وغیرہ نظر آ رہا ہے اور بھٹی کے اندر وہ روٹیاں لگا رہا ہے. تو اب یہ چونکہ تصویر سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر ہم نے مذکر لانا ہے یا مؤنث لانا ہے، تو جو سمجھیں تو آپ اسی طرز کا لگا دیں. تو زید خبازن، ٹھیک ہے، زید نان بائی ہے. تو آگے لیسا زید خبازن، کہ زید نان بائی نہیں ہے. اب اصل مین مقصود یہ ہے کہ پریکٹس، مثبت جملے، منفی جملے، اسی طرح بار بار اس طرح مطلب چینجنگ کر کے بندہ زبان کو روانی میں لائے کہ زبان مختلف جملے ادا کرے، خواہ مثبت ہے خواہ منفی ہے. تو یہ پریکٹس منہ سے مطلب جملے نکلنے کی ہو جائے، عادت بن جائے. تو یہ مختلف انداز ہمیں دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے اچھے سے اپنی طرف سے بھی پریکٹس کرنی ہے. تو کہتے ہیں بکالن. بکال یہ سبزی فروش کے لیے آتا ہے، پرچون فروش کے لیے بھی آتا ہے، گرین گروسر. ٹھیک ہے،
تو اب یہ بقال اور تصویر کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ایک بچے کی آدمی کی تصویر ہے، تو لہٰذا ہم اس کو مذکر کے طور پر بنائیں گے. تو آپ ویسے پریکٹس کے لیے آپ ہر جملے کے اندر مذکر مؤنث دونوں کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی مثال کے طور پر خبازن ہے، اب اس کو خبازتن کے طور پر بھی آپ فاطمہ خبازتن، پھر لیست فاطمہ خبازتن، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر مثال کو مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ آپ اس طرح چیزوں کو پریکٹس کے اندر لا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو آپ انہوں نے کہہ دیا آپ تصویریں دکھا دی صرف آپ اتنا ہی کریں گے اور کر نہیں سکتے، نہ، اس کو کریں، یہ تو کرنا ہی ہے. اب یہ سبق نمبر 1 کے اندر میں نے ساری چیزیں عرض کی ہوئی تھیں کہ 3 درجے ہیں، 3 طرح کے طلبہ ہیں اس کتاب کو پڑھنے والے، ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ نے سنا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کس طرح ہم نے اس مشق کو حل کرنا ہے اور ساری کتاب کو کیسے پڑھنا ہے. آگے کہتے ہیں بائن متجول. متجول کہتے ہیں کہ گھوم پھر کر، چکر لگا لگا کر کوئی کام کرنا، مطلب جو جس طرح پھیری والے ہوتے ہیں تو یہ بھی جناب سائیکل ہو، بائیسیکل ہو، اسی طرح مطلب موٹر سائیکل ہو، یا جناب ان کے پاس ریڈی ٹھیلا ہو یا کچھ بھی ہو، خواہ پیدل ہو، تو یہ گھوم گھوم کر جناب شہر گلی گلی جناب، بلکہ کئی شہروں میں جناب چکر لگا لگا کر اپنی چیزیں بیچتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کو پالنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ متجول یعنی پھیری لگانے والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹھیلا لگا کر یا پھیری لگا کر بیچنے والا، جگہ جگہ گھومنے والا. سیار لفظ بھی متجول کی جگہ پر آتا ہے. تو بہرحال بائن متجول، تو تصویر سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پر مذکر کے طور پر ہے. تو زید بائن متجول کہ زید پھیری لگا کر بیچنے والا ہے یا ٹھیلا لگا کر بیچنے والا ہے، تو آگے اس کو منفی کے طور پر لگا لیں، لیسا زید بائن متجولا کہ زید ٹھیلا لگا کر بیچنے والا نہیں ہے. طبیب الاسنان، اسنان اسن کی جمع ہے مطلب دانت، تو طبیب یہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں، مطلب دانتوں کا ڈاکٹر. تو زید طبیب الاسنانی، زید دانتوں کا ڈاکٹر ہے. تو اب آگے اس کے لیے منفی لے آئیں یعنی لیسا، تو لیسا زید طبیب الاسنانی. آگے کہتے ہیں طبیب القلب، دل کا ڈاکٹر، کارڈیالوجسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ. تو زید طبیب القلبی، زید ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کارڈیالوجسٹ ہے. تو آگے لیسا کے ساتھ آپ جملہ بنا سکتے ہیں. نجار، نجار یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے. کہتے ہیں نجار کے لیے مختلف الفاظ اس کے مطلب معنی کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. ترخان، بڑھئی، کارپینٹر، ووڈ ورکر یا ووڈ مین، اسی طرح کیبنٹ میکر. تو مختلف انداز میں اس کو لیا جا سکتا ہے. تو نجار، اور تصویر سے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے تو تصویر یہ مؤنث کی لگ رہی ہے بالوں سے اگر دیکھیں تو بہرحال ہم دونوں طور پر اس کو بنا سکتے ہیں. اگر اس کو مؤنث کے طور پر بنائیں گے تو نجارتن آ جائے گا نام کے ساتھ، یعنی فاطمہ تو نجارتن. اگر مذکر ہے تو زید النجارن، اور آگے اس کو منفی کے طور پر لے آئیں، مذکر کے لیے لیسا اور مؤنث کے لیے لیسات. صاحب متجر، یہ لفظ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، دکاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، سٹور والا. تو زید، اب یہاں پر تصویر کے اندر مذکر ہے تو مذکر کے طور پر، لیکن اس کو مؤنث کے طور پر بنا سکتے ہیں، زید صاحب متجر. اسی طرح فاطمہ صاحبۃ متجر، ٹھیک ہے. تو آگے اس کو لیسا اور لیست کے ساتھ منفی طور پر بنا لیں. اچھا، حارس امن، تو یہ سیکورٹی گارڈ کے لیے، ڈیفینڈر یعنی جو دفاع کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر مؤنث کے طور پر ہے تو فاطمہ حارست امن. تو اب اسی کو آپ نے لیست فاطمہ حارست امن، ٹھیک ہے، مؤنث کے طور پر ہو جائے گا، یعنی مؤنث بھی ہوگا، پھر لیست بھی مؤنث کے طور پر آئے گا، اور اسی طرح حارثہ کو حارثتا یعنی گولتا کے ساتھ، اور پھر اس کو خبر کے طور پر، منصوب کے طور پر بھی. آگے حداد، حداد یہ لوہار کو کہتے ہیں، لوہے کا کام کرنے والا. قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الحدید، تو وہاں پر بھی اسی معنی میں ہے، یعنی لوہا. تو اب قرآن پاک کے اندر اس کا تھوڑا سا ذکر ہے تو اس بنا پر باقاعدہ پوری سورت کا نام ہی یہ رکھ دیا گیا. تو اب اسی مناسبت سے یہاں پر حداد یعنی لوہار، لوہے کا کام کرنے والا. تو اب جو لوہار ہوتے ہیں تو یہ لوہے کو اچھا خاصا پہلے گرم کرتے ہیں، پھر اس کو مطلب جو چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو اس کو موڑتے توڑتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں. لیکن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تو لوہا مطلب موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا. پھر آپ جو زیرے وغیرہ جو چیزیں بنانی ہوتی تو آپ مطلب اس طرح اس کو موڑتے جاتے اور وہ چیزیں بنتی جاتی تھی. تو
اب یہ لوہے کا کام کرنے والا، پہلے زمانے میں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جناب وہ باقاعدہ جو ایک ذات ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ہی وہ چیزیں منسلک ہوتی تھیں. مثال کے طور پر جو لوہار ہوتے تھے تو وہ لوہے کا کام کرتے تھے اور وہ خاص وہی کرتے تھے. اسی طرح جناب یہ جو حد ہم نے لفظ پڑھا ہے جو نائی کے لیے، تو یہ حلاق جو نائی ہے، حجام ہے، تو یہ بھی پہلے جناب نائیوں کے اندر یہ باقاعدہ ایک ذات ہوتی تھی، ان کا ایک پروفیشن ہوتا تھا، تو یہ ان کے ہاں یہ پایا جاتا تھا. لیکن فی زمانہ جناب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے جناب جس نے کہتے ہیں ون سمنے کام کرنے والے، جناب اچھے مطلب کمال کے جناب عجیب و غریب جس طرح کہہ لیں کہ بال کاٹنے والے، تو یہ ایک بہت بڑا جناب بزنس بن چکا ہے. جناب اچھے خاصے مطلب اچھی ذات والے جو ہوتے ہیں کاسٹ والے، تو وہ بھی یہ پیشہ اختیار کرتے ہیں اور اچھا خاصا کما رہے ہیں. اسی طرح جناب یہ جو حداد لوہے کا کام کرنے والے ہیں، تو یہ بھی آپ ذاتوں کے ساتھ خاص اتنا نہیں رہ گیا. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ لوہے کا کام کرنے والے آپ کو مختلف انداز میں اور بھی لوگ ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہ پیشے جو ہوتے ہیں یہ عموماً ذاتوں کے حساب سے ہی ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کافی چینجنگ آ چکی ہے. تو بہرحال زید حداد، زید لوہار ہے یا لوہے کا کام کرنے والا ہے، تو آگے لیسا زید حدادن آ جائے گا. پھر اسی طرح مونس کے طور پہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. لحام، یہ ہم نے پہلے بھی لفظ پڑھا ہوا ہے گوشت فروش کے معنی میں، لیکن اس کو آپ تصویر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو گوشت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہاں پر تو یہ ویلڈنگ کا کام کرنے والا اپنے جناب سامنے وہ ماسک وغیرہ لگایا ہوا ہے اس نے، جو اپنی چنگاریوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح ساتھ سامان بھی پڑا ہوا ہے. تو اس کی لغت میں جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر لحام یہ ویلڈر کے معنی بھی آتا ہے، یعنی جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو صفحہ نمبر 86 پر جو ہم نے پڑھا ہے تو وہاں پر یہ گوشت فروش کے معنی بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جزار کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. لیکن یہاں پر لحام ہم تصویر کے حساب سے دیکھیں گے تو باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر مسٹیک ہوئی ہے تصویر لگانے میں، نہ، بلکہ یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اس نے لحام یہاں پر لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی غلطی ہوگی، غلطی نہیں ہوئی. تو بہرحال زید لحام، زید ویلڈر ہے، یعنی ویلڈنگ کا کام کرنے والا ہے. تو آگے منفی والا آپ جواب دے رہے ہیں کہ لیس زید لحامن. آخری سوال کہتے ہیں خوداریجن. خوداریجن سبزی فروش کو کہتے ہیں. بقال کا لفظ بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو زید خوداریجن یا فاطمہ تو خوداریجتن، زید سبزی فروش ہے یا فاطمہ سبزی فروش ہے، سبزی بیچنے والی ہے، بیچنے والا ہے. تو لیسا یا لیسا تو لگا کے آپ اس کو منفی کے طور پر بھی لے سکتے ہیں.